أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تمام حاضرین اور ناظرین محفل کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید IECRC کے رمضان المبارک کلاس میں، جس میں ہمارا سلسلہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی جو آخری 20 آیتیں ہیں، 20 صورتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. اور ہم نے آخری 20 صورتوں کو 5 گروپس میں، 5 مجموعوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے. اور آج ہم تیسرے گروپ کی طرف چلیں گے، جس کی آخری جو 2 صورتیں ہیں وہ ہیں سورہ فیل اور سورہ قریش. تو انشاءاللہ آج اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل. فیل کا کیا معنی ہے؟ ایلیفنٹ، ہاتھی. تو ظاہر ہے اس میں ذکر کسی ہاتھی کا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ کون سے ہاتھی تھے جس کو اللہ پاک نے اتنا مکرم درجہ عطا فرمایا کہ قرآن میں ان کی شمولیت ہو گئی. اور سورہ فیل قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر 105 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 19. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. اور جو سال میں یہ واقعہ ہوا تھا وہ سال ہی کہلاتا ہے عام فیل. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ولدت عام الفیل، میں پیدا ہوا تھا عام فیل میں، اس سال میں جس میں اس ہاتھی کا واقعہ ہوا تھا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرماتا ہے کہ علم ترى کیف، علم ترى یعنی کہ اللہ تعالیٰ مخاطب یہاں کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. علم، یہ جو الف ہے یہ ہے حرف استفہام، اور لم نہیں ترى، اور یہ جب ایک سنگولر انسان کو مخاطب کیا جاتا ہے تب یہ لفظ ترى کہا جاتا ہے. تو علم ترى کیف، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح فعلا ہم نے جو عمل کیا، ربک، کس نے؟ تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، یعنی کہ جو فیل کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا عمل کیا، کیا انجام کیا، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا. تو سب کے علم میں ہے کہ اس کا کیا پس منظر ہے. آپ سب اس واقعے سے کافی بخوبی اکثر لوگ واقف ہوتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابراہا. تو اس نے کیا کہ کعبہ شریف کے مقابلے میں اس نے وہاں پر ایک چرچ بنایا، کیونکہ وہ لوگ نصرانی تھے. وہاں پر اس نے ایک چرچ بنایا مقابلے میں کہ لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر کے اس کے عبادت گاہ میں آ کر کے عبادت کریں.
تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا کیسے منظور ہو سکتا تھا، اور یہ اس طرح سے ہونا بھی نہیں تھا. تو اس نے مقابلے میں ایک ہاتھی کا لشکر لے کر کے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس کا جو مقصد وہ یہی تھا کہ وہ کعبہ شریف کو نعوذ باللہ بن ذالک توڑ دینا چاہتا تھا. اس کا مکہ کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس وہ کعبہ شریف کو نعوذ باللہ بن ذالک توڑ دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا جو عبادت گاہ تھا، اس نے جو بنایا تھا، وہ مرکز بن جائے. نہیں، وہ تو اس کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جو مرکزیت کعبہ شریف کو حاصل ہے وہ اس کی عبادت گاہ کو وہ مرکزیت حاصل ہو جائے. اس کو حسد تھا کہ ان کو کیوں، یہ سب لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں، حج کرنے وہاں کیوں جاتے ہیں، تمام جو وہاں پر اہل مکہ کے لوگ ہیں اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں سب لوگ جاتے تھے وہاں پر. آپ کو علم ہے کہ حج کا جو سلسلہ تھا یہ بہت قدیم زمانے سے یہ سلسلہ جاری تھا. نو آف کورس ناٹ. اس وقت کے دور کا وہ نصرانی تھا، اس وقت کے دور کا وہ کرسچن تھا. تو وہ اپنے لشکر کو لے کر کے، اپنے لشکریوں کو اور اپنے ہاتھیوں کو لے کر کے وہ مکہ شریف کی طرف آیا. اور مکہ شریف میں جب وہ آیا تو اس وقت ان لوگوں نے پتا کیا کہ اس وقت مکہ کے سردار کون ہیں. تو مکہ کے سردار ظاہر ہے اس وقت کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت کے سردار تھے. ابراہ ہے وہ جاتا ہے حضرت عبد المطلب کے پاس، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھتا ہے تو وہ بہت یعنی کہ مرعوب ہو جاتا ہے. ہی از ان او، بیکاز حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر ایک نور ہے اور بہت ہی وہ ایک متاثر کرنے والی شخصیت ہیں. تو وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے کہ کیا ان کی شخصیت ہے. تو جب وہ حضرت عبد المطلب سے پوچھتا ہے کہ کیا عرض ہے آپ کی، کیا فرماتے ہیں آپ، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ ہانک کر لے گئے ہیں، تو آپ ذرا میرا اونٹ لوٹا دیں. تو یہ سن کر بڑا وہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ میں تو آیا ہوں، کہتا ہے کہ میں تو آیا ہوں آپ کے اللہ کے گھر کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے. جس اللہ کے گھر کے وسیلے سے آپ کو عزت ملی، اس گھر کو میں ڈسٹروائے کرنے کے لیے، میں تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو فکر ہے اپنے اونٹوں کی. میں تو بھائی آپ کو دیکھ کر تو میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن آپ کے ان الفاظ سے اب وہ جو میرے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوئی تھی وہ عزت ختم ہو گئی. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کا ایک رب ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، اور وہ ہے اللہ. ان اونٹوں کا ایک رب ہے، ان اونٹوں کا ایک مالک ہے، اور وہ ہوں میں. تو میں اپنے اونٹوں کا خیال کروں گا، رب کا اپنے گھر کا خیال اس کا رب کرے گا. تو یہ تھا ان کا جواب. تو بس پھر وہ جواب سن کر کے بھی یہ جو اب رہا ہے، پھر اس میں ایک اور جلال آ جاتا ہے کہ نہیں، اب تو میں اس گھر کو میں نعوذ باللہ من ذالک میں توڑ کر ہی رہوں گا، اس گھر کو میں تباہ کر کے ہی رہوں گا. تو پھر وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ اور اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اب آتا ہے ذکر ہاتھیوں کا، دا ایلیفینٹس، کیوں اس کا نام الفیل دیا گیا ہے. تو ان کے جو لشکر تھا اس میں تقریباً 9 یا 12 ہاتھی تھے، اور یہ جو ہاتھیوں کا جو ہیڈ تھا، جو سردار تھا، اس کا نام تھا محمود. اور یہ جو ہاتھی تھا، جب ان ہاتھیوں کے لشکر کو، ہاں جو ہیڈ ہاتھی تھا، جو ہیڈ ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود. اب یہ جو ہاتھیوں کا لشکر کو لے کر کے جب وہ جی ہاں، بیکاز اس وقت یہ عرب نام تھے نا، عربوں میں ایون عبداللہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا. اب آپ پوچھو کہ عبداللہ کا نام کیسے ہو گیا اللہ کا عبد؟ کیونکہ اس طرح کے نام اس وقت رائج تھے. اس وقت کے نام، یہ عرب کے نام ہے نا، تو نام اس وقت یہ موجود تھے. تو یہ جو محمود ہے، یہ جب بھی اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا، بالکل نہیں ہلتا. اور جیسے اگر اس کو اٹھا کر کے کسی اور بھی ڈائریکشن میں موو کیا جاتا تو وہ چلنے لگتا. پھر جیسے اس کو موو کیا جاتا کعبے کی طرف، پھر وہ بیٹھ جاتا. اور اس کو اس کا جو یعنی کہ جو اونر تھا، وہ اس کو خوب مارتا کہ تم چلو آگے چلو، خوب اس کو پٹائی اس کی خوب اس کو مارا جاتا، لیکن بالکل بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوتا. جب کعبہ شریف کی طرف رخ تھا بیٹھ جاتا، کعبہ شریف کی طرف سے اٹھایا جاتا، کسی اور بھی ڈائریکشن میں لے جایا جاتا تو وہ چلنے لگتا. تو اب دیکھیں، یہ بھی دیکھ کر کے ان کو کوئی عقل نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب آگے ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. الم حرف استفہام، لم
نہیں، یجعل، جعل مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا. تو اللہ نے کیا کہا، کیا کیا؟ کیدہم، کید کہتے ہیں کوئی تدبیر، یعنی کہ کوئی پلان، کوئی اسٹریٹجی. تو اللہ کی کیا اسٹریٹجی، اللہ کا کیا پلان ہے ان کے لیے؟ فی تضلیل، کہ اس پلان نے تضلیل، ذلیل کر دیا. اللہ کا جو پلان تھا اس پلان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا. وہ کیا پلان تھا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. یہ حرف عطفیہ ہے، واو العطفیہ ہے، جوائن کرنے والا. ارسلا، ارسلا کا مطلب ہوتا ہے ہاں اوپر سے آیا، بھیجا. بھیجا اللہ نے کیا بھیجا؟ علیہم، ان کے اوپر، طیرن، ابابیل، چڑیا جس کا نام ہے ابابیل. اب یہ جو چڑیا ہیں یہ بڑے ننھی ننھی چڑیا تھی، کوئی بہت بڑی چڑیا نہیں تھی، کوئی وہ ڈائناسور ٹائپ کی بڑی بڑی چڑیا نہیں تھی جس سے وہ ایک دم خوف زدہ ہو جاتے. چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، اسپیرو ٹائپ چڑیاں تھیں، اور ان کے ایک چونچ میں ایک پتھر بھی اس کو نہیں کہیں گے، اس کی مشابہت دی گئی ہے چنے کی دال یا مسور کے دال کے سائز کی کنکڑیاں تھیں. اتنی چھوٹی کنکڑیاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں. تو ہر چڑیا کے ساتھ 3 کنکڑیاں تھیں. اور وہ جو کنکڑیاں کو جب وہ پھینکتے تھے، جب وہ جا کر کے ان کے لشکریوں پر لگتا تھا تو باقاعدہ ان کے جسم کو چیر کر کے جا کر کے وہ کنکڑی جا کے زمین پر لگتی تھی. تو آپ دیکھیں یعنی کہ کیا آج کے لوگ بامز اور میسائلز استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ میری ذات اور میری قدرت یہ ہے، میرا پاور یہ ہے کہ میں ایک کنکڑی جو مسور کے دال کے برابر ہو اس کے ذریعے میں جا کر کے جسم کو چیرتا ہوا اور ان کے جانوروں کو چیرتا ہوا جا کر کے زمین پر جا لگا. تو اس سے جو اکثریت ان کی جو میجورٹی آف جو ان کی آرمی تھی اس میں ہلاک ہو گئی. اور جو آرمی بچ بھی گئی، جو لوگ بچ بھی گئے، اس میں ابراہا بچ گیا. ابراہا اور اس کے کچھ جو ارد گرد لوگ تھے وہ بچ گئے، لیکن وہاں سے وہ بھاگ نکلے. لیکن بھاگ نکلتے نکلتے بھی جو ان کا بھاگنے کا جو پروسیس تھا اس میں کئی لوگوں کو خارش ہو گئی. جو بچ گئے نا ان کو ایک قسم کی بیماری ہو گئی، خارش ہو گئی. اور وہ خارش جب وہ کرتے تھے تو وہ خارش زخم بن گیا، اور زخم بنتے بنتے اس حالت میں بھی کئی لوگ مر گئے. اور ابراہا جو ہے وہ واپس پہنچ بھی گیا اپنے ملک، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس کا جو زخم تھا وہ یعنی کہ بہت یعنی کہ اس کے جسم کے گوشت کو اس نے گلا سڑا کر کے ایک دم سے اینڈ میں پھر وہ بھی مر گیا. دیکھیں اللہ کی کیا حکمت اور کیا اللہ کی یعنی کہ اللہ کے ہر تدبیر میں کیا شان ہے. یہ نہیں کہ ابراہا کو وہیں پر مار دیا، ابراہا کو واپس بھیجا جہاں سے وہ آیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے، ان لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو یہ جس مقصد سے گیا تھا دیکھو کتنی ذلیل اس کی موت ہوئی ہے، کہ اس کے جسم کو یعنی کہ سڑا گلا کر کے اس کی موت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر بڑا پیارا نقطہ مفسر نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لشکریوں کی موت عبد المطلب اور وہاں کے مکہ کے جو لیڈرز تھے ان کے ہاتھ بھی کروا سکتا تھا. ان میں آپس میں بھی جنگ ہو سکتی تھی جس میں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو یعنی کہ فتح ہو سکتی تھی. لیکن اللہ کو دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو تم جس بد عمل اور بد نیتی کے ساتھ آئے ہو، میری یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اور یہ میرا چھوٹی کنکڑیاں اس بات پر قدرت رکھتی ہیں کہ وہ تمہیں ہلاک کر سکتی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہی روک دی ہے. بالکل تو ہوتا تھا جنگ ہوئی، یہ جیت گئے وہ جیت گئے، اس کے لیے نہیں. تو اب ان کو پتا چلا کہ نہیں اوپر کی ایک ذات ہے اور اسی نے اس کام سے روک دیا. بے شک اگر لشکریوں میں اگر ان کی فوج بھی ہوتی تو وہ بھی اللہ ہی کا کام تھا. لیکن اللہ کو دکھانا تھا کہ میں کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، مجھے اشرف المخلوقات کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، میں تو اپنے کنکڑیوں سے تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. Actually, as a matter of fact, they all died. اب ظاہر محمود کو تو نہیں ہوا ہوگا نا، تو کچھ نہیں ہوں گی نا، بس اللہ نے دکھا دی ہے، اللہ نے کنکریاں مارے ان کو. ہاں وہ محمود کو تو یقیناً کچھ نہیں ہوا ہوگا، بیکاز وہ اللہ کو یعنی کہ اللہ کے حکم سے وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا نا. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. محمود کو کچھ نہیں ہوا. اب اس کے ساتھ جو ایلیفنٹس ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب وہ محمود واز این ایلیفینٹ. It was the name of the elephant. It was not the name of the leaders of the elephant. It was the name of the elephant itself. Mahmood was the lead elephant. He was the elephant جو وہ کام کر رہا تھا نا، کہ وہ جب کعبہ کی طرف رخ کیا گیا تو بیٹھ جاتا تھا،
اور جب کعبہ سے ہٹایا گیا تو چل پڑتا تھا. ہی واز دی ایلیفینٹ. اس کو کچھ نہیں ہوا. اس کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے تو اللہ نے تمام وہاں کی چیزیں کرائی نا, تو اس کو تو بالکل کچھ نہیں ہوا. کون سے ملک سے آئے تھے؟ یمن سے. یمن سے. Yeah, there were about 9 to 12 elephants. محمود کا تو مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوا, باقی ایلیفینٹ کا میں نہیں جانتی, لیکن I'm pretty sure کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا because they were all following the lead. It's not like they were jumping over him and following Abraha. So the people that were with Abraha, they all got destroyed, and the people, دیکھو جانور ویسے بھی ہر جانور اللہ کے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے, اللہ کے ہی حکم پر چلتا ہے, تو جانوروں کو, ان جانوروں کو کچھ نہیں ہوا, لیکن جو اس کے باقی لشکری تھے, اس کی باقی جو آرمی تھی, that was completely destroyed. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے کہ ترمیہم بحجارت من سجیل, تو ان کنکریوں نے کیا کیا, ترمیہم, ان کو جا کر کے مارا, بحجارہ, حجارہ کہتے ہیں پتھر کو, من سجیل, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پکے ہوئے پتھر تھے, یہ پکے ہوئے پتھر تھے جن کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا. فجعلہم کعصف مأکول, پس جعلہم, اللہ ان کو اللہ نے بنا دیا, کس طرح, کعصف. ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ ک جو ہے وہ حرف مشابہت ہے, کسی چیز کو کمپیئر کرنا, تو عصف مأکول, عصف کہتے ہیں گھاس پھوس کو, وہ ہوتا ہے نا جو جب ہے یا پھر جب گھاس ایک دم ڈرائی ہو جاتی ہے تو کیسے وہ اڑتی ہے, یا پھر جو اگر گائے نے جب چرا لیا ہوتا ہے تو جو چیزیں بچ جاتی ہیں تو اس کا نام بتایا گیا ہے عصف. اور مأکول, ایسا مأکول جو بالکل it has been devoured, یعنی کہ کچھ اس کی ذات نہیں, ایک دم وہ completely used up, ہاں basically it's waste. تو اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو اسے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کی جو نشانیاں ہیں, کعبہ شریف اللہ کی نشانی ہے نا. اب یہ بھی بہت ضروری بات ہے ہم سب کے لیے, خاص کے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کعبہ کی پوجا نہیں کرتے. اکثر لوگ ہم پر یہ بھی تنقید کرتے ہیں, اچھا آپ لوگ بڑا موحد بنتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے بھی تو ایک پتھر کا گھر ہے جس کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم عقیدے کا نقطہ ہے کہ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے, ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. It is a direction. It is not our point of worship. We worship Allah. We don't worship the Kaaba. We worship towards the Kaaba. It is a point of direction. صرف ایک ڈائریکشن ہے. اور کعبہ, دیکھیں کعبہ ایک پتھر کا گھر ہے. بے شک کعبہ اللہ کا گھر اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو تعظیم عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا گھر ہے, لیکن نعوذ باللہ من ذالک ایسی کوئی بات نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس کے اندر رہتا ہے. اکثر یہ بھی لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں, اچھا آپ نے اللہ کا گھر کہہ دیا, یعنی کہ اللہ اس میں رہتا ہے کیا؟ اللہ تو جگہ سے, وقت سے, ہر چیز سے مبرہ ہے. اللہ از فری آف ٹائم, اللہ از فری آف اسپیس, اللہ از فری آف ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ. ہاں ہاں, اللہ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے, اللہ عرش پر بھی ہے, اللہ ہر طرف ہر جگہ بھی ہے. تو ان سب چیزوں کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جگہ کی ضرورت ہے, اللہ کو نہ وقت کی ضرورت ہے, اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کو ہم اللہ کے مخلوق کے ذریعے اس اعتبار سے ہم اللہ کی ذات کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو حدیث قدسی ہے کہ میں پورے کائنات میں نہیں اٹھتا لیکن ایک مومن کے قلب میں اٹ جاتا ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے صفات کے ذریعے مومنین کے قلوب میں رہتا ہے. یعنی کہ اگر مومنین نے اللہ کے صفات کو اپنا لیا, اللہ کی رحمت کو, اللہ کی مغفرت کو, اللہ کے صبر کو, اللہ کے شکر کو, یہ جو تمام اللہ کی صفات ہیں جب ایک مومن میں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفاتی طور پہ اپنے مومن کے قلب میں رہتا ہے. لیکن یہ کبھی نہ سوچا, اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہر جگہ ہے, نعوذ باللہ کہ یہ سب کچھ اللہ ہو گیا. یہ بھی غلط سوچ ہے. یہ صرف ایک انسان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیں جو سب سے بہترین قول اس معاملے میں ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے. تو جو محدود شے ہے وہ لامحدود شے کو کبھی نہیں سمجھ سکتی. تو اللہ کی ذات کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے, اسی لیے اس پر سوچنا بھی کفر ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کے صفات.
اللہ کے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، صبور ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور ان صفات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کے ذریعے اپنے زندگیوں کا حصہ بنانا ہے. ہاں اب اس کے ہم ورڈز کی طرف چلتے ہیں. تو اس کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے الف، حمزہ کے ساتھ جو حرف الاستفہام ہے، اٹس اے کوسچننگ لیٹر. لم نہیں، ترا دیکھا، تم نے دیکھا. اس میں باقاعدہ جو لفظ تا ہے یہ مخاطب کرنے والا تا ہے، تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کیفا کیسے، فعلا کس طرح سے اللہ نے عمل کیا، فعل کیا. ربک تمہارے رب نے، بی اصحاب کن کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ. کس کے اصحاب کے ساتھ؟ الفیل، ہاتھیوں کے اصحاب کے ساتھ. دیکھو طالب یہاں پہ تمہارا سوال آتا ہے بڑا پیارا، جس نے سوال کیا ہے نا کہ اللہ نے یہ اصحاب الفیل کے ساتھ عمل کیا، فیل کے ساتھ عمل نہیں کیا. یہ جو عمل اللہ نے کیا، he did it with the companions of the elephant, not with the elephants. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، آپ کو جواب بھی اس کا مل گیا کہ this action of the طیرن ابابیل, Allah did this with the companions of the elephant, not with the elephants. Otherwise Allah could have said na کہ with the companions and with the elephants. ہاں تو جانور ہے نا، اپنے مالک کے غلام ہے. ہاں لیکن اس وقت مالک کی غلامی نہیں کر رہا تھا، وہ تو اللہ کی غلامی کر رہا تھا نا. اس نے مالک کی بات تو نہیں سنا، لیکن میں طالب نے بہت اچھا سوال کیا تھا اور اس کا جواب بھی یہاں پر مل گیا کہ اللہ نے یہ عمل اصحاب الفیل کے ساتھ کیا، فیل کے ساتھ نہیں کیا. یجعل اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیدہم جو اسٹریٹجی تھی اللہ کی، جو تدبیر تھی، فی اس میں تغلیل. اللہ کی کیا اسٹریٹجی تھی کہ دیکھیں اللہ کو صرف ان کو ہلاک کرنا مقصد نہیں تھا. ایک ہوتا نا کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کو مار دیا، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کو ذلیل کر کے مارا تاکہ آنے والوں کو سبق حاصل ہو جائے کہ تم اس طرح کا سوچو بھی نہیں، تم اس طرح سے سوچو بھی نہیں. ایک شرم کی موت، ایک ذلیل کی موت، ایک ضلالت کی موت کہ تم آنے والے لوگ کبھی سوچے بھی نہیں کہ اس طرح سے وہ عمل کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ضلالت کی موت سے محفوظ فرمائے. و اور ارسلا بھیجا، علیہم ان کے اوپر، طیرن چڑیا، ابابیل. ابابیل یعنی کہ وہ اس کا نام بھی تھا اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ایک جھنڈ میں وہ آئے تھے. ترمیہم کہ ان کو مارا، بحجارتن کس چیز کے ساتھ؟ پتھروں کے ساتھ، کنکریوں کے ساتھ، من سے سجیل جو کہ پکے ہوئے کنکر تھے. فجعلہم پس اللہ نے انہیں بنا دیا کعصف کس طرح؟ گھاس پوس کی طرح، ماکول جو کھائے ہوئے ہوں، یعنی کہ بالکل جو برباد ہو گئے ہوں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید، اور اس بار ہم دوسری سورہ کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے سورہ قریش، اور سورہ قریش بھی مکی سورہ ہے. اس کے نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے. تو جو فیل تھی وہ 19 ہے اور یہ 29 ہے. اور سورہ قریش بھی لگ بھگ اسی وقت تقریباً نازل ہوئی جس وقت سورہ فیل نازل ہوئی تھی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار مکہ ہیں ان کا جو ذہن ہے اس کو اس طرف راغب کیا کہ تمہیں اللہ کے نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. دیکھیں جو مکی صورتیں ہیں اس میں ایک تو قیامت کے عذاب کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، تم جو اتنے ناشکرے ہو. کیونکہ جو قبیلہ قریش تھا وہ اس وقت کے بہت ہی یعنی کہ تعظیم، لوگ بہت تعظیم کرتے تھے قریش کی. they were the leader tribe، بہت زیادہ ان کی تعظیم کی جاتی تھی. جو حج کروانے والے تھے وہ یہی لوگ تھے، جو حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے وہ بھی یہی لوگ تھے، زمزم کے جو محافظ تھے وہ بھی یہی لوگ تھے. تو ان کی لوگ بہت تعظیم کرتے تھے. جہاں بھی قبیلہ قریش جہاں سے بھی گزرتا تھا تو ان کی بہت عزت کی جاتی تھی. پروٹیکٹر. They used to protect the well of Zamzam. They were the owners of the well of Zamzam. They used to feed
and give water to the hujjaj who used to come, because دیکھو حج ایک بہت بڑا سیریمونی ہوتا تھا اس وقت بھی, ہر جگہ سے لوگ آتے تھے وہاں پر, وہ طواف بھی کرتے تھے اور وہاں پہ لیکن ان کا ٹریڈ بھی ہوتا تھا. اٹ واز لائک اے بگ کارنیول, اے بگ فیئر فار دیم ایوری ایئر. تو یہ بھی بات تھی کہ جو کیونکہ اس وقت جو قبیلے تھے ان میں چوریاں بھی بہت ہوتی تھی, ڈکیتی بھی بہت ہوتی تھی, لیکن اگر پتہ چل جاتا کہ یہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے تو ڈکیتی نہیں کرتے تھے. تو ان کو یہ بھی عزت حاصل تھی, یہ بھی ان کو ایک امن حاصل تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ, اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ظاہر مکہ کا جو علاقہ ہے وہ صحرا ہے, ڈیزرٹ ہے, پتھریلا علاقہ, وہاں تو کوئی ویجیٹیشن تو نہیں ہوگی نا, وہاں پہ کوئی پلانٹس تو نہیں گرو کریں گے, وہاں پہ ان کے یعنی کہ کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگیں گی. تو ان کو کیا رغبت دی گئی تھی کہ ہر سال وہ 2 سفر کرتے تھے. وہ قریش کس چیز کے لیے سفر کرتے تھے, ٹریول کرتے تھے, وہ ہر سال جاتے تھے تجارت کے لیے. جو ونٹر کے مہینے تھے, جو جاڑے کے مہینے تھے, اس میں وہ ساؤتھ ٹریول کرتے تھے ٹورڈز یمن. اور جو گرمی کے, نہیں سوری میں الٹا بتا رہی ہوں, جو یعنی کہ جب گرمی کا موسم ہوتا تھا, گرمی کے موسم میں وہ they used to travel to areas that were cold. تو گرمی کے موسم میں the cold areas, obviously you travel, the further north you travel the colder it will be. So in the summer months they used to travel north towards Syria, towards Sham, and in the winter months they used to travel south. میں صحیح کہہ رہی تھی, in the winter months they used to travel south towards Yemen. So they were traveling towards Yemen in the winter months south, and they were traveling towards Sham or Syria in the summer months. They would travel north. And the reason, what was the reason for their travel? کیا مقصد تھا ان کا سفر کا؟ تجارت. اور اس تجارت میں وہ اتنا سامان اکٹھا کر لیتے تھے, گندم اور بھی چیزیں کھانے پینے کے, اتنا وہ کلیکٹ کر لیتے تھے کہ سال بھر ان کا سلسلہ چلتا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بات کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے یہ قوت دی, کہ اللہ نے تمہیں یہ, اول تمہیں اللہ نے عزت دی, پھر اللہ نے تمہیں قوت دی کہ تم یہ سال میں 2 بار یہ سفر کرو تاکہ تمہارے پورے سال کا جو تمہاری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جا رہی ہیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ نے تمہیں وہ امن دیا ہے کہ جو باقی قافلے لوٹے جاتے تھے, تمہارا قافلہ لوٹنے سے محفوظ رہتا ہے. یہ جو سورہ ہے اس کو مخاطب کیا گیا ہے قریش کے, ہاں قریش کے کفار, کیونکہ جو کفار بھی تھے, جو بڑے یعنی کہ جو ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, وہ سب قریش کے ہی لیڈرز تھے نا. تو یہ پورے قریش کا ہی جو قبیلہ تھا ان کو ہی مخاطب کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیلافی قریش. لی یہاں پہ جو ہے حرف ہے, یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ ایلاف. ایلاف کا مطلب ہوتا ہے رغبت دینا, کسی, ہم کہتے ہیں نا الفت اور ایلاف یعنی کہ کسی چیز کی طرف رغبت دینا. قریش کو کس چیز کی رغبت دی گئی؟ ایلافہم, انکلینیشن, رغبت, کسی چیز کی طرف آپ کو الفت ہونا کہ آپ اس کی طرف انکلائنڈ ہیں, یو ہیو دا ڈیزائر ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. ایلافہم, کون سا ایلاف ان کے لیے, کون سا ایلاف ہے, کون سا انکلینیشن ہے, کون سی رغبت ہے؟ رحلت کی. رحلت مینس ٹریول. کس طرف, کس وقت میں وہ ٹریول کرتے تھے؟ الشتائی والصیف. شتا کہتے ہیں ونٹر کو, اور سیف کہتے ہیں سمر کو. ٹھیک ہے. تو سمر اور ونٹر میں ان کو رغبت دی گئی تھی, ان کو الاف دیا گیا تھا رحلت کا. ونٹر میں وہ سیریا جاتے تھے. ہاں, ونٹر میں they used to travel north. The winter they used to travel north. اور سمر میں یمن. Now I'm saying it opposite. Summer میں they used to travel Summer they used to travel north, because north you think of the North Pole, you think of cold, right? So the further north you go, the colder it gets. So in the summer they used to travel north, and in the winter they used to travel south. Because the closer you come to the equator, the hotter it will be, right? Sorry about that. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اسی لیے اللہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بس تو تمہیں عبادت کس چیز کی کرنی چاہیے؟ تم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس رب کی جو اس بیت کا رب ہے. کون سا بیت؟ کعبہ شریف.
تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ سوری یہ بیت کون سا بیت؟ ظاہر اس وقت بیت یعنی کہ کعبہ، کیونکہ اسی کعبہ کے وسیلے سے تو ان کو عزت تھی نا. سب آتے کیوں تھے؟ پورے عرب کے لوگ کیوں آتے تھے؟ کعبہ کے لیے آتے تھے نا، کیونکہ وہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے جاری تھا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر ضرور کی، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن وہ جگہ مخصوص تھی، وہ جگہ یعنی کہ تخلیق کائنات سے ہی وہ جگہ مخصوص تھی کہ یہاں پر کعبہ شریف بنے گا. لیکن یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں، کیونکہ جو تمام یہ آیتیں ہیں یہ مکہ کے کفار کو یعنی کہ ان کو جھجوڑا جا رہا ہے کہ تم آخرت کے خوف سے جاگ جاؤ، تم اس بات سے جاگ جاؤ کہ دیکھو اللہ ہی وہ رب ہے جس نے تمہیں وہ یعنی کہ الفت دی ہے یا ان کو رغبت دی ہے کہ تم یہ سفر کرو، اس سفر کے ذریعے تمہارا پورے سال کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. ورنہ تم ریگستان میں رہتے، اگر تمہارے پاس وہ تمام چیزیں میسر نہیں ہوتی جس کے ذریعے تم یہ سفر کر سکتے تو تم تو ریگستان میں ہوتے. تمہیں گندم کہاں سے آتا، تمہیں وہ تمام چیزیں کہاں سے آتی جس کے ذریعے تم اپنا پورے سال کی خانہ داری چلاتے ہو. ٹھیک ہے، بے شک لوگ آتے تھے ٹریڈ کے لیے، ٹریڈ میں بھی لوگ چیزیں لاتے تھے، لیکن ٹریڈ کرنے کے لیے ان کے پاس بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا ٹریڈ کرنے کے لیے، تو وہ بھی چیزیں لاتے تھے، تو پھر وہ بھی اس ٹریڈ میں شامل ہوتے تھے تاکہ پھر ان کا سارے سال کا خانہ داری چلے. ویٹ، گندم از ویٹ. ہاں اس وقت ان کی ہائٹ بہت ہوتی تھی، ہائٹ بھی اور ان کا چوڑائی بھی. آئی تھنک میں نے کہیں پہ پڑھا 60 کیوبٹس. ابھی وہ آدم علیہ السلام کے ایکچولی اگر آپ گزشتہ انبیاء کرام کی قبروں کو دیکھیں گے نا بہت لمبی لمبی ہیں. ابھی مجھے کسی نے بھی بھیجا تھا، ہاں گجرات میں ایک ہے ان کی مزار بہت لمبی ہے، 52 گز. سبحان اللہ. سورت میں تو یہ آخری جو آیت ہے اس میں تو یعنی کہ اس سورے کو بتانے کا مقصد ہے کہ اے کفار تم جاگ جاؤ، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آخرت کے خوف سے، تمہیں تمام ہولناکیاں پیش کی جا رہی ہیں، جہنم کے بھڑکتی آگ اور اس کے کچلنے کا اور نہ جانے کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ تمہیں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں وہ قوت دی کہ اس کے ذریعے تمہارا پورا سال کی خانہ داری چلتی ہے، تو تم اسی رب کی عبادت کرو. تم اپنے خبل اور یہ لات اور منال یہ ان چیزوں کی تم نہیں کرو پوجا، تم صرف اور صرف اللہ کی پوجا کرو. الذی، کون وہ رب جس نے کیا اطعمہم، جس نے تمہیں کھلایا. طعام کہتے ہیں نا کھانے کو، اللہ نے تمہیں کھلایا. کیوں؟ دیکھیں ابھی ذکر ہوا نا کہ ان دونوں رحلتوں کے ذریعے ان کی خانہ داری چلتی ہے، تو اللہ ہی نے وہ قوت دی، تو لہٰذا اللہ ہی نے تمہیں کھلایا. من جوع، اللہ نے تمہیں کھلایا. اور کس چیز؟ یعنی کہ جو کہتے ہیں بھوک کو، اللہ نے تمہاری یعنی کہ اللہ نے تمہارے بھوک کو مٹایا. وآمنہم، اللہ نے تمہیں امن دیا. کس چیز سے؟ من خوف. کس چیز کا خوف تھا؟ دشمنوں کا کیا خوف تھا؟ کیونکہ وہاں پر یہ دستور تھا، ڈکیتی بہت عام تھی. جب قافلے چلتے تھے تو ڈکیتی بہت عام تھی. They used to raid the caravans. It was very very common that the caravans are going and they would come and they would raid them, they would steal. ہاں سبحان اللہ. یہی بات آ رہی تھی کہ یہ جو واقعہ بتاؤ واقعہ کیا واقعہ ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ؟ زور سے بولو. ہاں ڈکیتی کی. تو مطلب بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت بھی ڈکیتی بہت عام چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو ڈکیتی سے محفوظ رکھا ہوا تھا. لوگ اتنی تعظیم کرتے تھے کہ اچھا یہ قریش کا قبیلہ، قریش کا کارواں جا رہا ہے، اس کو ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی جو عزت ان کو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک سے بھی بچا کے رکھا تھا، اللہ نے انہیں امن بھی دیا ہوا تھا. مطلب ہمیشہ ہی ڈر رہے کہ لوٹ کے لے جائیں گے، وہی نا. لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا. ہاں تو دیکھیں یہ تو پھر ہمارے لیے بھی بہت ہی شکر کا مقام ہے نا کہ ہم کتنے طرح سے ہم بھی امن و امان میں ہیں. کہیں سے بھی سفر کر رہے ہیں، ہم انسان کما کے لا رہا ہے محنت سے یہاں وہاں سے، اور پھر لوٹنے کا تو خطرہ ہے. بہت خطرہ ہوتا تھا، بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہ یعنی کہ تلقین اللہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم کو ہر طرح سے امن ہے, تم کو ہر طرح سے اتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں, تو تم جاگ جاؤ, تم اللہ کی عبادت کر لو, تم جاگ جاؤ. یہاں پر یہ بتایا گیا. تو اس کے ہم ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اللہ فرماتا ہے لی ایلاف, یعنی کہ کس وجہ سے یہ جو رغبت ہے قریش کو دی گئی ہے, اس رغبت کی وجہ سے ایلافہم جو ان کو دی گئی, یہ رغبت جو ان کی ہے, رحلہ کس لیے, اس سفر کے لیے, الشتا جو جاڑے میں کرتے ہیں, واو العطفیہ, الصیف جو گرمیوں میں کرتے ہیں, فلیعبدوا تو لہٰذا ان کو عبادت کرنی چاہیے رب کی, ہذا اس البیت اس گھر کے رب کی, الذی کون سا رب, جس نے اطعمہم ان کو کھلایا, من کس چیز کے, کس سے محفوظ رکھا, جوع بھوک سے محفوظ رکھا, آمنہم اور ان کو امن دیا, کس چیز سے, خوف سے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا سبق ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی, ہمیں بھی تو بھوک سے بچاتا ہے, ہمیں کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں امن و امان میں رکھتا ہے, ہمیں بھی خوف سے اللہ نجات دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ اللہ توفیق دے کہ اللہ ہم بھی ہمہ وقت اس کے ہر نعمت کا شکر ادا کر سکیں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تو اب ہم چلتے ہیں حدیثوں کی طرف. آج کی جو 4 انتخاب کی گئی حدیث مبارکہ ہیں, پہلی حدیث ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اور خاص کہ یہ حنفی مذہب سے متعلق ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اگر ہم نے غلطی سے کھا لیا, غلطی سے پی لیا, اور اس میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ غلطی ہے, غلطی سے کھا لیا یا پی لیا, تو اس میں بتایا گیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزے میں کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اسے اپنے روزے کو مکمل کر لینا چاہیے, کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے اسے کھلا دیا یا پلا دیا. ہاں تو بھلانے والا بھی اللہ کی, اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس کو اس وقت ضرورت تھی, تو اللہ نے وہ روزہ بھی اس کا قبول کر لیا اور اس کو کھلا اور پلا بھی دیا. تو حنفی مذہب میں روزہ نہیں ٹوٹتا, مختلف مذاہب میں ٹوٹ بھی جاتا ہے, مالکی مذہب میں ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ بھول سے بھی آپ نے کھا لیا پیا, مالکی مذہب میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیے یہی تو مذاہب کی خوبصورتی ہے, یہی تو مذاہب کی خوبصورتی ہے کہ ہر 4 مذاہب میں مختلف اعمال کی مختلف ڈگری آف ڈیفیکلٹی ہے. کچھ مذاہب میں آپ کو روزہ آسان لگے گا, کچھ مذاہب میں آپ کو وضو آسان لگے گا, کچھ مذاہب میں آپ کو حج آسان لگے گا, کچھ مذاہب میں آپ کو زکوٰۃ آسان لگے گا. ہاں مختلف ہوتے ہیں نا. حج میں یعنی کہ میں مذہب کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن کچھ مذاہب, جیسے کہ کچھ مذاہب میں ہے نا کہ اگر آپ نے غیر محرم کو چھو لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, قصدن یا غیر قصدن. تو حج میں تو آپ ہمہ وقت چھو رہے ہیں ایک دوسرے کو, عورتیں مرد سب ساتھ طواف کر رہے ہو تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ایک مذہب میں ہے جو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن کوئی ایک مذہب ہے جس میں نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس حج کے دوران اس مذہب کا رخصہ لے کر کے انسان اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. تو یہ جو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو مذاہب ہیں نا وہ ہمارے لیے ایک رحمت ہیں. مختلف سب قرآن و حدیث کو ہی لیتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کو مختلف انداز سے مختلف احکام نکالا جاتا ہے. تو یہ 4 مذاہب کس طرح سے فالو ہوئے, مطلب 4 اماموں نے کیے کہ نبی پاک کبھی اس طرح سے کیے تو نبی پاک نے کبھی اس طرح سے بھی کیے. نہیں دیکھیں, کیونکہ احادیث مبارکہ کو بھی لینے کا جیسے کہ کتنی بار یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ کسی محدث نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا, کسی محدث نے اسی حدیث کو حسن قرار دیا, کسی محدث نے اسی حدیث کو ضعیف قرار دیا. تو اب حدیث کے درجے کے مطابق اس کے احکامات بدل جاتے ہیں. جو ضعیف حدیث ہے مثال کے طور پر نوافل میں شامل ہوتی ہیں, جو صحیح حدیث ہیں وہ عقائد میں شامل ہوتی ہیں. تو ہر حدیث کے ریسرچ کے مطابق جو بھی مفتی ہیں یا جو بھی مذہب امام ہیں انہوں نے اس کو مختلف حکم دیا. اب ظاہر یہ تو بڑا ڈیٹیلڈ ہے, یہ کوئی ایک سیشن میں بتانے والی چیز نہیں ہے, یہ تو آپ کو علماء کرام ہی بتائیں گے. لیکن ہم عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بات اتنی کافی ہے کہ اسی ٹیکسٹ کو, اسی نص کو, قرآن کے اسی آیت کو اور حدیث کے اسی ٹیکسٹ کو مختلف انداز میں سمجھنے سے مختلف احکام نکل آتے ہیں.
یعنی کہ جو ہمیشہ اگزامپل دیا جاتا ہے کہ ایک گلاس کا پانی ہے، گلاس آف واٹر، پانی کا گلاس ہے، وہ ہاف ایمٹی ہے یا ہاف فل ہے؟ دونوں صحیح ہیں، لیکن دونوں ایک ہی چیز کو مختلف طرح سے سمجھا گیا. اٹ از آل اباؤٹ انٹرپریٹیشن. اور قرآن میں کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ مختلف انداز میں اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے مختلف انداز سے اس کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان کے ایک ہی ورڈ کے کئی معنی ہیں. کچھ اماموں نے اس کے کچھ معنی لیے، دوسرے امام نے اس کا دوسرے معنی لیا. تو اسی حدیث کو، اسی ٹیکسٹ کو مختلف انداز میں سمجھنے کی وجہ سے مختلف مذاہب بنے. اور کوئی غلط نہیں ہے، سب صحیح ہے، لیکن ہمیں کیوں ایک چوز کرنا ہے؟ کیونکہ اور ہم دیکھیں چوز بھی ہم نہیں کرتے، ہم بیسکلی جس امام کا شیخ ہمیں مل گیا اس امام سے ہم جڑ گئے. ورنہ کسی چیز کو چوز کرنے کے لیے بھی آپ کو چوز کرنے کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، اس کے کیا شرائط ہے وہ پتہ ہونے چاہیے. ہمارا کیا، ہمیں کیا علم کہ ہم کون سے مذہب کو بہتر سمجھ کے چوز کریں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ورنہ ہم کیا کریں گے، جہاں پر جو چیز آسان لگے گی اس کو ہم اٹھا لیں گے، تو پھر ہمارے لیے وہ کھچڑی پک جائے گی. پھر ہم ہر مذہب کے آسان احکام کو اٹھا لیں گے اور ایک کھچڑی پکا لیں گے. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ جس امام کے مذہب کو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ دل لگا کر کے پڑھیں، دل لگا کر کے سیکھیں اور دل لگا کر کے اس کو فالو کریں. اور رخصت آپ لے سکتے ہیں، جیسے کہ کئی مرتبہ ہم نے بات کی ہے نا کہ یہاں عرب ممالک میں شافعی مذہب سے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، ہم حنفی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم رخصت لے لیتے ہیں، ہمیں کہیں ٹریول کرنا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے اور ہماری نماز قضا ہو جائے گی، تو قضا سے بہتر ہے نا کہ ہم اس کو پہلے پڑھ لیں. تو یہ رخصت ہوتا ہے کسی خاص وجہ سے، لیکن آپ اس کو اپنا نفس نہیں بنا سکتے کہ ہاں بھائی نفس نے کہا آج جی چاہ رہا ہے کہ ہم حنفی بن جائیں تو ہم نے حنفی فالو کر لیا، آج جی چاہ رہا ہے کہ ہم شافعی بن جائیں تو ہم نے شافعی فالو کر لیا. یہ بات پھر نامناسب ہوتی ہے، غیر مناسب ہوتی ہے. اچھا اگلی جو حدیث ہے، ہاں یہ بڑے تنبیہ والی حدیث ہے، یہ سنن دارمی سے ہے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اس روزے سے انہیں ماں سوائے پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں رات میں لیکن ماں سوائے اپنے نیند کو کھونے کے انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو صرف ایک ظاہری فاقہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، روزے کا جو اجر ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، روزے کے جو فیوز و برکات ہے وہ حاصل نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بس ایک دکھاوے کا روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ سنت طریقے سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. وہ صرف یعنی کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے سارا دن سوتے رہے، کوئی عبادت نہیں کی، نہ کوئی نماز پڑھا، نہ کوئی اور کوئی عبادت کی، بس آپ نے فاقہ کیا، سوتے رہے، افطاری کے وقت بہت سی افطاری کی، پھر سنیما دیکھنے چلے گئے. تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنی تہجد سے انہیں صرف یعنی کہ نیند کھوتے ہیں بس، اور کچھ نہیں، بس نیند کھوتے ہیں. ہاں یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس روزے کے ذریعے وہ ماں سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں پاتے، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ماں سوائے اپنے نیند کو کھونے کے اور کچھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. یعنی کہ صرف نیند کھویا، مطلب سوئے نہیں نا تو نیند ڈسٹرب ہوئی، باقی اس کے عوض میں نیکی تو کچھ نہیں ملی. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ ریاکاری میں تہجد پڑھا ہوگا، دکھانے کے لیے تہجد پڑھا ہوگا، یعنی کہ ہم لوگوں کو دکھا کے پڑھ رہے ہیں. مطلب نیند ڈسٹرب ہوئی، نیند ہی گئی نا، اس کے بدلے میں ابھی ہم جاگتے ہیں تو جاگنے کے بدلے میں ہم کو نیکی ملتی ہے. تو اب ایسے ریاکاری میں نماز پڑھے تو بس ہماری نیند ہی خراب ہوئی، نیکی تو کچھ نہیں ملی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگلی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ بھی تنبیہ والی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ایک بھی روزہ چھوڑا رمضان کا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، تو اگر اس نے
سارا سال بھی اس روزے کو کے عوض میں روزہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ قبول نہیں ہوگا. بغیر کسی عذر، بغیر کسی ریزن کے اور بغیر کسی بیماری کے، یعنی کہ کوئی ریزن نہیں تھا اس کو، لیکن اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. اور استغفر اللہ، ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رمضان میں روزے نہیں رکھتے بغیر کسی ریزن کے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ. ان کو یہ حدیث سنائے کہ اگر سارا سال بھی، اگر وہ سارا سال بھی روزہ رکھ لیں اس ایک روزے کے عوض میں تو اس سے وہ قبول نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کے عوض میں وہ روزہ قبول نہیں ہوگا. یعنی حیرت کی بات ہے کہ لوگ روزہ، رمضان تو سال میں ایک بار آتا ہے اور روزہ رکھنا کون سی مشکل بات ہے. اور رات بھر جاگیں گے، پوری رات جاگتے ہیں. کیا کرتے بس بیٹھے رہیں گے بس رات بھر، اور دن روزہ نہیں رکھتے. کبھی کچھ کرتے رہیں گے، رات بھر چائے پیتے رہیں گے روزہ. اور وجہ کیا بتاتے روزہ نہیں رکھنے کی؟ ہے ایسا ہے نا، جب بیچ میں تھوڑی دیر نماز شروع کی بعد میں پھر بند کر کے ختم ہو گیا. لیکن وہ کہ نہیں میرا نقصان ہو جاتا ہے جب یہ چیزیں چالو کرتی. اللہ مسلمان، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے. جو لوگ نماز کا ایسا سوچے کہ نماز پڑھنے سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ تو پھر بہت ہی ڈینجرس بات ہے. ان کی آپ اصلاح کریں، جو بھی ہیں ان کو بیٹھ کے آپ سمجھائیں، آپ ان کو بیٹھ کے ان کی اصلاح کریں. یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. نماز پر اللہ یہ تو پھر آپ اسلام کے دائرے کے باہر آ جائیں گے. اگر کوئی یہ سوچے کہ نماز پڑھنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ تو انسان اسلام کے دائرے میں کہاں سے کیسے رہا. یہ تو پھر آپ نے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے نماز اپنے کمزوری کی وجہ سے آپ کی قضا ہو گئی، لیکن یہ سوچنا کہ نماز پڑھنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ تو انسان اسلام کے اندر کیسے رہے گا. کون سے نقصان کی بات کریں؟ یعنی ظاہری نقصان، مطلب ان کو تکلیف، ظاہری فزیکل پین ہوتا ہوگا. فزیکل پین نہیں، مطلب اس کو بزنس سوچ میں کام ویسی ہے. کرنا ہاں ہے، کام نقصان ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ مصیبت میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں، یہ ہے وسوسہ ہے. اگر یہ مسلمان بندہ ایسے سوچ رہا ہے تو یہ شیطان کے بہت ہی سخت پنجوں میں ہے. آپ سب اس کے لیے خاص نام لے کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور شیطان کے پنجوں سے ان کو نکالے، وسوسوں سے نکالے. اور ابھی تو خیر شیطان جکڑ میں ہے تو ان کا نفس ایسے لیول پر نہیں. یہ لفظ یہ تھے کہ نفس یہ کہ مختلف لیولز ہیں. ایک ہے نفس امارہ، پھر نفس لوامہ، پھر نفس مطمئنہ. تو لفظ جو امارہ ہے نا یہ سب سے غلیظ. ہم نے پڑھا نا اسفل السافلین. اسفل السافلین کون لوگ ہیں؟ جو شیطان کے بھی نیچے ہیں. شیطان کو تو جکڑ دیا گیا تو شیطان کے نیچے کون لوگ ہیں؟ جن کا نفس امارہ کے لیول پر ہے. تو ان کے لیے بہت دعا کریں، ان کو پڑھ کے پانی پھیلائیں، کچھ ان کا کریں حل. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور نفس امارہ جو سب سے لویسٹ لیول آف نفس ہے. نہیں، نفس لوامہ اس کے اوپر درجے کا. نفس امارہ ہے نا، امر، یہ امر دیتی ہے برائی کی. دیکھیں شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسہ ڈالنا برائی کا. شیطان تو جکڑ میں ہے تو نفس امارہ جو ہے وہ امر کرتی ہے، حکم کرتی ہے برائی کا. کیوں؟ سب سے نچلے لیول کا جو نفس ہے نفس امارہ ہے. سب سے اونچا مطمئن. اور بیچ کا پھر نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ کون سی ہے؟ جو آپ کو پنچ کرتی ہے، جس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. اور یہ اسی لیول پر ہم سب ہیں. نفس لوامہ کے لیول پر ہم سب ہیں کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. پھر ہم سب کو ندامت ہوتی ہے، پھر ہم سب کو ایک اندر سے ایک پنچنگ کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کر دی. تو یہ نفس اس پہ بھی درجات ہیں. اور پھر جو ہائیسٹ لیول آف نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو اولیاء کرام کا نفس ہے، انبیاء کرام کا نفس ہے. اور ہم جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہمیں تو نفس اطمینان والا، وہ جو کیونکہ وہی جو نفس ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اور صرف اللہ کے ذکر میں قلب کو سکون ہے، اطمینان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نفس عطا فرما. نفس امارہ کا کیا؟ امر کرتی ہے برائی کی طرف، امر حکم دیتی ہے برائی کا. امر مینز حکم دیتی ہے برائی کا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو آج کے جو یہ لوگ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو شیطان یہ جو کام اس وقت ہو رہا ہے یہ انسانیت کے شیاطین ہیں، یہ جنات کے شیاطین نہیں ہیں. جنات کے شیاطین تو اس وقت جکڑ میں ہیں. یہ انسانیت کے شیاطین ہیں جن کا نفس امارہ کے لیول پر ہے، کیونکہ ان کا نفس ان کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ برائی کرو.
اور جو آخری حدیث ہے آج کے لیے یہ بھی اپنے روزے کی حفاظت کے حوالے سے ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے میں فضول باتیں اور بد عمل کو نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے سے کوئی غرض نہیں. جس نے فضول باتوں کو اور بد عمل کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی کہ آپ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں لیکن آپ اسی میں یعنی کہ غیبت بھی کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, بہتان بھی لگا رہے ہیں, نمیمہ بھی کر رہے ہیں, جو بات کل ہوئی تھی لو مزہ اور ہو مزہ, وہ تمام چیزوں میں مشغول ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کھانا اور پینا چھوڑیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ کھانا اور پینا چھوڑا اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑا تو وہ روزہ بیکار ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جب ابھی پچھلی حدیث گزری کہ اس کو وہاں سے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں ملا, بھوکا تو وہ رہ گیا لیکن اس کو اور کچھ بھی نہیں ملا, اس کو نہ کوئی اجر ملا, نہ کوئی ثواب ملا, نہ کوئی برکت ملی, نہ کوئی نعمت ملی. بخاری شریف. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روزہ عطا فرمائے جو اس کے بارگاہ میں قابل قبول ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا روزہ عطا فرمائے, ایسا روزہ جس کے تمام جو روزے کے جو فیوز اور برکات اور نعمتیں اس کی جو آؤٹ پٹ ہے روزے کا وہ ہمارے قلوب پر اثر انداز کرے, کہ جو اس کا جو مقصد ہے کہ تقوی حاصل ہونا, اصل لعلکم تتقون کا جو مقصد بتایا گیا ہے, اللہ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے قلوب میں تقوی کا لیول بڑھے, جو ہمارا نفس ہے اس میں تقوی کا لیول بڑھے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملنے اور بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے. جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام اپنے نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں ذلیل ہونے سے محفوظ فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے. اللہ ہمیں عزت والی موت عطا فرمائے, ہمیں قبر میں بھی عزت عطا فرمائے. اور اس وقت جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمام جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے, سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے, ہمیں نافع علم میں اضافہ عطا فرمائے, منفی علم سے محفوظ فرمائے, اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے. اللہ اپنی ہمیں رضا عطا فرمائے اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے. اس ایام میں جو عشرہ مغفرت پہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جب دم واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.